آج صبح سے ہی موسم بہت سہانا تھا۔ رات سے ہی آسمان نے کالے بادلوں کی چادر اوڑھ لی تھی۔ صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی۔ قاسم بیٹا، کیا آج کام پر نہیں جانا؟ نہیں اماں، آج موڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مگر بیٹا کہیں تمہارے دفتر والے ناراض نہ ہو جائیں۔ ٹھیک کہتی ہوں اماں، چلا جاتا ہوں، ورنہ ایک دن کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ اماں تم ناشتہ تیار کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ قاسم فریش ہو کر آ گیا۔ قاسم کی والدہ ناشتہ لے آئیں اور کہنے لگی، اپنے ساتھ چھتری لے جانا۔ اماں وہ چھتری کسی کام کی نہیں ہے، اگر کھل جائے تو بند نہیں ہوتی، اور اگر بند ہو جائے تو کھلتی نہیں۔ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ اس چھتری کو پھینک دیں، مگر آپ ہر مرتبہ یہ کہہ کر منع کر دیتی ہیں کہ یہ تمہارے ابا کی نشانی ہے۔ مگر بیٹا کچھ نہ ہونے سے تو ہونا اچھا۔ نہیں اماں، رہنے دو، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ قاسم کبھی تو بات مانا کرو، چھتری ساتھ لے جاؤ۔ اماں تم بھی ضد کرتی ہو۔ ضد کیسے نہ کروں؟ اگر تم بیمار ہو گئے تو مشکل مجھے ہی ہوگی۔ اچھا اماں، لاؤ چھتری، لے جاتا ہوں اپنے ساتھ۔ ناشتہ کرنے کے بعد قاسم آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بارش تھمی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسے آفس جانے کے لیے بس بھی مل گئی اور وہ اس میں بیٹھ گیا۔ راستے میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے گڑھے پڑ چکے تھے اور ان میں پانی بھر چکا تھا، اسی لیے بس کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنے آفس پہنچ گیا۔ جب آفس پہنچا تو دیکھا کہ اسٹاف بہت کم آیا ہوا ہے اور آفس میں لائٹ بھی نہیں تھی۔ قاسم اپنی قسمت کو کوسنے لگا کہ خواہ مخواہ وہ آفس آ گیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ آج آفس نہ آتا۔ وہ ایک ٹریول ایجنسی میں مینیجر مارکیٹنگ تھا۔ قادر، آج اسٹاف بہت کم آیا ہے۔ جی قاسم بھائی، آج موسم جو بہت خراب ہے یار، کہیں سے چائے مل سکتی ہے؟ مل جائے گی، آپ پیسے دے دیں، میں سامنے والے ہوٹل سے چائے لے آتا ہوں۔ یہ لو پیسے، اپنے لیے بھی لے آؤ اور میرے لیے بھی۔ اتنے میں جواز صاحب، جو کہ ٹریول ایجنسی کے مالک تھے، وہ بھی آ گئے۔ قاسم نے انہیں سلام کیا۔ جواز صاحب کہنے لگے کہ آج آفس جلدی بند کر دیں گے، موسم خراب ہے اور کوئی کلائنٹ آج مشکل سے ہی آئے۔ یہ قادر کہاں ہے؟ سر میں نے اسے چائے لانے بھیج دیا ہے۔ آپ چائے پئیں گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں بھائی، اس موسم میں تو چائے پینے کا مزہ آتا ہے۔ مگر قادر تو چلا گیا نا؟ سر کوئی بات نہیں، میں اسے فون کیے دیتا ہوں، وہ آتے ہوئے چائے لے آئے گا۔ قاسم نے قادر کو فون کر دیا۔ کچھ دیر میں قادر چائے لے کر آ گیا۔ چائے سے فراغت کے بعد قاسم آفس کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ لائٹ تو تھی نہیں، اس لیے جواز صاحب کی آواز آئی، چلو قاسم آفس بند کرتے ہیں، موسم کے تیور کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے، ہم نکلتے ہیں، میں تم کو راستے میں ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں سر، آپ کو زحمت ہو جائے گی۔ یار زحمت کیسی، تمہارا گھر میرے راستے میں پڑتا ہے، میں تم کو ناگن چورنگی چھوڑتا ہوا نکل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ قاسم نے قادر کو آفس بند کرنے کا کہہ دیا اور خود جواز صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ راستے میں ٹھیک ٹھاک بارش شروع ہو گئی۔ جواز صاحب نے قاسم کو ناگن چورنگی پر ڈراپ کر دیا اور خود اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ قاسم نے اپنی ماں کی دی ہوئی چھتری کو کھولنا چاہا، مگر وہ نہیں کھلی۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ اب یہ چھتری کسی کام کی نہیں، مگر اماں میری بات سنیں تب نہ۔ بارش تیز ہو رہی تھی، گلی میں بارش کا پانی کھڑا ہوا تھا، قاسم بھیگ چکا تھا اور وہ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا کبوتر زمین پر بھیگنے کی وجہ سے گرا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک کتا اسے کھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ کبوتر اڑنے کے لیے اپنے پروں کو زور زور سے پھڑ پھڑا رہا تھا، مگر پر گیلے ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں پا رہا تھا۔
قاسم نے پتھر مار کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ کبوتر کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ معاف کرنا دوست، میرے پاس تمہیں کور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک چھتری ہے جو بالکل بیکار ہو چکی ہے۔ چلو دوست گھر چلتے ہیں۔ وہ کبوتر کو گھر لے کر آ گیا۔ آ گئے بیٹا، مگر یہ کیا، تم تو سارے بھیگ چکے ہو۔ میں نے تو تم کو چھتری دی تھی۔ اماں آپ کی چھتری کسی کام کی نہیں ہے۔ اور یہ تم کبوتر کو کیوں لے آئے؟ اماں بارش میں بھیگ رہا تھا، میں اسے اس لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ قاسم کبوتر کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوست تم یہاں بیٹھو، میں تم کو خشک کرنے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ قاسم ایک کپڑا لے آیا اور اس نے کبوتر کو اس کپڑے سے خشک کیا۔ دوست جو کچھ تھا میں نے تمہارے لیے کر دیا۔ قاسم کبوتر سے باتیں کیے چلے جا رہا تھا۔ ٹھہرو میں موم بتی لے کے آتا ہوں تاکہ تم کو کچھ آرام مل سکے۔ کبوتر نے قاسم کی جانب دیکھا جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر قاسم نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ قاسم بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ قاسم کھانا کھانے چلا گیا۔ ابھی وہ کھانا ہی کھا رہا تھا کہ اسے کبوتر کا خیال آیا۔ وہ تھوڑی سی روٹی لے کر آیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کبوتر کو دے دیے۔ کبوتر بھی شاید بھوکا تھا، اس لیے وہ ان ٹکڑوں کو کھانے لگا۔ قاسم یہ تم کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اماں میں کبوتر کو کھانا کھلانے گیا تھا۔ بیٹا ایسی بھی کیا بے صبری، اماں بے زبان جانور ہے، بیچارہ کب سے بھوکا ہوگا۔ اماں چائے تو بنا دیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے زکام ہو جائے گا۔ وہ تو ہوگا، تم بھیگ جو گئے تھے۔ اچھا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ قاسم اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیسے ہو دوست؟ تم کو ٹھنڈ تو ہی نہیں لگ رہی نا؟ ایسا کرتا ہوں کہ میں تم کو اپنی شرٹ سے ڈھانپ دیتا ہوں تاکہ تم کو سردی نہ لگے۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ قاسم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ دوست تم تو سوکھ چکے ہو یار، تمہارا نام کیا ہے؟ معلوم نہیں کہ تم کو میری باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ کبوتر غور سے قاسم کی باتوں کو سن رہا تھا۔ پھر وہ اڑ کر کمرے میں رکھی ہوئی الماری پر بیٹھ گیا۔ ارے واہ دوست، تم تو اڑنے لگے۔ تمہارا جب تک جی چاہے تم یہاں پر رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اچانک رات کو قاسم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اسی کی عمر کا ایک لڑکا جس کا قد 6 فٹ سے زیادہ ہوگا کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ قاسم اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور سہمے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو بھائی؟ میں وہی ہوں جس کو تم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، تمہارا دوست۔ قاسم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں تم کو کب لے کے آیا تھا بھائی؟ وہ لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا میں وہی کبوتر ہوں جس کو تم اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ قاسم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر بھاگ نہ سکا، اس نے چیخنا چاہا مگر چیخ نہ سکا۔ مگر تم کون ہو؟ میرا نام ذکری ہے اور میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں ساری عمر نہیں چکا سکتا۔ تم نے میری جان بچائی، مجھے اپنے گھر لے آئے، میری حفاظت کی، مجھے کھانا کھلایا۔ آج سے ہم دوست ہیں۔ قاسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دیکھو تم بالکل مت ڈرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قاسم کے حواس بحال ہوئے تو اس نے کہا میں نے صرف جنات کے بارے میں سنا تھا مگر آج دیکھ بھی لیا۔ وہ لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے قاسم کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے اس پر میرا نام لے کر پھونک مار دینا، میں آ جاؤں گا۔ مگر جانے سے پہلے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بہت بہت شکریہ دوست، ہم پھر ملیں گے، میں تم کو اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ قاسم
ہکا بکا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر قاسم نے کہا، میں تم سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، تم میرے ہاتھ ملانے کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہارا ہاتھ جل جائے گا، کیونکہ ہم آتشی مخلوق ہیں اور تم مٹی سے بنے ہو۔ قاسم نے کہا، تم دوست بھی کہتے ہو اور ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ ذکری نے کہا، دیکھ لو، بعد میں نہ کہنا کہ میں نے تمہارا ہاتھ جلا دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا۔ قاسم میں اب کچھ ہمت آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، لاؤ اپنا ہاتھ آگے۔ قاسم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ جیسے ہی قاسم نے ذکری سے ہاتھ ملایا تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے کسی جلتے ہوئے توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ قاسم نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر ذکری غائب ہو گیا۔ صبح ہو گئی۔ قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر آبلہ پڑ چکا ہے۔ اماں کوئی دوائی ہے تو دے دو، میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ ہاتھ جل گیا ہے مگر کیسے؟ قاسم کی اماں نے کہا، کچھ نہیں، رات کو گیزر بند ہو گیا تھا، اس کو جلاتے جلاتے میرا ہاتھ بھی جل گیا۔ قاسم یہ کیا بچپنا ہے؟ قاسم کی اماں نے اس کے ہاتھ پر دوائی لگا دی۔ جلن تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ قاسم آفس آ گیا۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر اس سے سب سوالات کر رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ شام ہو گئی۔ اب قاسم گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ راستے پر اسے تکلیف ہوتی رہی۔ اس کے ہاتھ کا زخم بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر اسے انگوٹھی کا خیال آیا جو اسے شاہ جنات کے بیٹے ذکری نے دی تھی۔ اس نے دراز سے وہ انگوٹھی نکالی اور اس پر ذکری کا نام پڑھ کر پھونک دیا۔ ایک سفید دھواں کمرے میں داخل ہوا جو بعد میں انسانی روپ میں تبدیل ہو گیا۔ ذکری نے کہا، کیسے ہو میرے دوست؟ میرے ہاتھ کا زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ساری دوائیں آزما لی مگر سب بیکار۔ میں نے تو کہا تھا کہ مجھ سے ہاتھ مت ملاؤ مگر تم نہیں مانے۔ اس کا کوئی علاج ہے تو بتاؤ۔ علاج تو ہے مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ قاسم نے سوال کیا، کہاں جانا ہوگا؟ میری دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں۔ میں تمہاری ملاقات اپنے والد صاحب سے کروانا چاہتا ہوں۔ تمہاری کون سی دنیا ہے؟ تم چلو میرے ساتھ، میں تم کو سب دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی تم پلک جھپکو گے تم اپنے آپ کو ہماری دنیا میں پاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ قاسم نے دیکھا یہاں پر بہت ہی عجیب و غریب طرح کی مخلوق ہے جن کے سروں پر سینگ ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ قاسم نے سوال کیا۔ یہ سب جنات ہیں۔ جہاں جہاں سے قاسم اور ذکری گزر رہے تھے سب ہاتھ باندھ کر ان کو راستے دیے جا رہے تھے۔ پھر ذکری قاسم کو لے کر ایک محل نما حویلی میں آ گیا۔ یہاں پر ایک بڑے تخت پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قاسم کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے کہ تم نے ہمارے بیٹے کی زندگی بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم تا عمر تمہارے مقروض رہیں گے۔ تمہاری حفاظت ہم پر لازم ہو چکی ہے۔ ذکری نے کہا، قاسم کے ہاتھ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ مجھ سے ہاتھ مت ملاؤ مگر یہ نہیں مانا۔ جواباً اس کا ہاتھ جل گیا۔ یہ سن کر شاہ جنات مسکرا دیے۔ انہوں نے اشارہ کیا۔ ایک جن اپنے ہاتھ میں مٹی کی شکل کا سفوف لے آیا جو اس نے شاہ جنات کے ہاتھ میں دے دیا اور شاہ جنات نے اسے قاسم کے حوالے کر دیا اور کہا، اس کو تم اپنے ہاتھ پر مل لو، تمہارا زخم جاتا رہے گا۔ قاسم نے اس سفوف کو فوراً اپنے ہاتھ میں مل لیا جس کی وجہ سے اس کی ہاتھ میں ہونے والی جلن ختم ہو گئی۔ پھر کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد قاسم نے کہا کہ اتنا مزیدار کھانا اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ اچھا اب مجھے جانا چاہیے کیونکہ اماں کو نہیں معلوم کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ شاہ جنات نے کہا کہ تم ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہو۔ تمہارے پاس ہماری انگوٹھی ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ تم جب چاہو ذکری کو اپنے پاس طلب کر سکتے ہو۔ نماز کی پابندی رکھنا اور اپنی والدہ کا خیال رکھنا۔ جیسے ہی اس نے پلک جھپکائی وہ پھر سے اپنے گھر میں موجود تھا۔ قاسم تم کہاں تھے؟
ابھی میں تمہارے کمرے میں آئی تھی تو تم نہیں تھے اور اب تم کمرے میں ہو۔ دور کھڑا زکریا مسکرا رہا تھا۔ اس نے قاسم سے کان ملا کے کہا، صرف قاسم ہی اسے دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ نہیں اماں، میں واش روم میں تھا بیٹا، رات ہو گئی ہے۔ شام سے رات تک تم کیا واش روم میں ہی تھے؟ قاسم، صحیح سے بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ اماں، میں گھر پر ہی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی اماں کو سمجھایا۔ آج بھی زکریا اور قاسم اچھے دوست ہیں۔ آپ کو اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔